محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، اسلام کے شہزادوں، اتحادوں کے مسلمان بھائیوں، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ تمام حضرات نے محفل میلاد کیا ہے۔ محفل میلاد میں آپ آئے ہیں۔ محفل میلاد کا مقصد کیا ہے؟ محفل میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد سے کیا ملتا ہے؟ محفل میلاد آپ کو بس دیتا ہے۔ اے میرے گنہگار امتی، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیا کر رہے تھے؟ ہمارے جیسے نہیں تھے، آپ کے جیسے نہیں تھے، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے جیسا ہم کام کرتے ہیں، وہ ایسا گھومتے نہیں تھے جیسے ہم گھوم رہے ہیں، جیسے ہم ناچتے ہیں ویسے وہ کام نہیں کرتے۔ حضرات محترم، جب ہمارے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے تو ان کا سجدہ مبارک کہاں تھا؟ سر مبارک کہاں تھا؟ سجدے کی حالت میں تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنے گنہگار امتیوں کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، رب حولی امتی، رب حولی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما، اے میری امت کو میرے حوالے فرما۔ آج اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا تھا، اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، نہ جانور تھے، قرض کی کسی چیز کا وجود ہی نہ تھا۔ حضرات محترم، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نبی رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب حولی امتی، رب حولی امتی، اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما۔ آج بندہ پیدا ہوتا ہے، آج مسلمان، میرے پیارے مسلمانوں، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج کون ایسا مسلمان ہے جو نبی کو نبی مانتا ہے؟ نبی نے کیا کیا ہے آج مسلمان نہیں کرتا ہے؟ حضرات محترم، ہمارے نبی نے نماز پڑھا تھا۔ کون ایسا نوجوان مسلمان ہے جو 15 سال سے لے کر کے 90 سال تک کی اس کی نماز قضا نہ ہو؟ ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اے میرے دین اسلامی بھائیوں، آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، آپ کو زکات دینا پڑے گا، آپ کو حج کرنا پڑے گا، آپ کو قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارا غیور مسلمان جو ہے قرآن گھروں میں رکھتی ہے، قرآن بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے محمد، اے میرے دین اسلامی بھائیوں، سنو، آج ہمارا وجود کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مسلمان ستایا جا رہا ہے، آج مسلمان مارا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ میرا دل نوجوان ہو گیا ہے، ہمارا باپ سامنے حاضر ہے، ہم باپ کے سامنے سگریٹ کی دھواں اڑا رہے ہیں۔ آج میری ماں حاضر ہے، ماں کے سامنے ہم شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے میرے کمزور مسلمانوں، تمہارا باپ کیسا ہے؟ تمہارا باپ کیسا ہے؟ میرے باپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور ان کا دل یہ گھومتا تھا کہ ہمارا نوجوان لڑکا ہمارا ساتھ دے گا۔ اے مسلمان سنو، ماں باپ کی عزت کیا ہے؟ ماں باپ کی وقار کیا ہے؟ ماں باپ کی شان کیا ہے؟ اور نوجوان پیدا ہوتا ہے، نوجوان جوانی کی طرح پہ قدم رکھتا ہے، جیسے نوجوان کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، اور جو جوانی کے طرح پہ قدم رکھتا ہے کمانے چلا جاتا ہے، اب کمانے کے بعد آتا ہے، آپ کیا سوچتا ہے؟ ہمارے بیٹے کا دل جوان ہو گیا ہے۔ اب دیکھا میرے پیارے مسلمانوں، بڑے افسوس میں پڑ جاتا ہے کہ ہمارا باپ زندہ ہے، ہمیں باپ کو کمائی دینا ہے۔ باپ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں نے زندگی بھر میں نے مزدوری کیا ہے، میں نے چلا کر کے، میں بھیک مانگ لا کر کے میں نے اپنے بچوں کو کھلایا، اپنے بچے کو میں نے جوان کیا۔ آج وہ نوجوان کمانے چلا گیا، اب نوجوان کمانے جاتا ہے، کما کے آتا ہے، باپ کو سلام نہیں کرتا ہے، ماں کی عزت کو نہیں پوچھتا ہے۔ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے چچا ہے، یعنی وہ سب بھول جاتا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، کسی کہنے والے نے کہہ
دیا, کسی بتانے والے نے بتا دیا کہ اب تم جوان ہو گئے ہو, ساری کمائی باپ کو دیتے ہو, ساری کمائی ماں کو دیتے ہو. میں مدینہ شریف کے ایک نوجوان انسان کی بات کر رہا ہوں. میرے پیارے مسلمانوں, ایک مدینہ شریف کے اندر ایک بوڑھی ماں تھی اور بوڑھی ماں کا ایک نوجوان بچہ تھا, اور نوجوان بچہ میرے پیارے مسلمانوں چھوٹا ہی تھا. اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے, اب بوڑھی ماں میرے پیارے مسلمانوں کبھی آپ کے دروازے پہ جاتی ہے بھیک مانگتی ہے, کبھی ہمارے دروازوں پہ آتی بھیک مانگتی ہے, اور بھیک مانگ مانگ کے لا کر کے اپنے نوجوان کو کھلاتی ہے. نوجوان کھاتے کھاتے نوجوان جوان ہو جاتا ہے. اب نوجوان جب جوان ہو جاتا ہے تو اپنی بوڑھی ماں کو کیا کہتا ہے, اے میری بوڑھی ماں سنو, میرا دل جوان ہو گیا ہے, ہماری جوانی پرہیز پر قدم رکھتی ہے, میں کمانے جا رہا ہوں. اب میرے پیارے مسلمانوں بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بوڑھی ماں کہتی ہے میرے نوجوان تو باہر کمانے کے لیے نہ جا, میں تیرے لیے بھیک مانگ کر کے لاؤں گی, میں تجھے بھیک مانگ کر کے کھانا کھلاؤں گی, بھیک مانگ کر کے تجھے کپڑا پہناؤں گی. اے نوجوان تو باہر نہ جا. اب نوجوان نے سوچا کہ مجھے شادی کرنی ہے, میری ماں پیسے کہاں سے لائے گی, میری ماں کو کون پیسہ دے گا, میری ماں کہاں بھی مانگنے جائے گی. ماں کہتی ہے اے نوجوان ہمارا گھر کا چراغ کون جلائے گا. ماں کہتی ہے اے نوجوان تم چلا جائے گا, گھر کا گھر سارا خراب ہو جائے گا. بوڑھی ماں کی کوئی بات نوجوان نے سنا, نوجوان نے سنتا ہے. اب نوجوان کمانے چلا گیا. 6 مہینہ گزر گیا, ماں سے بات نہیں کیا. 1 سال گزر گیا, ماں کو نہیں پوچھا. 1 سال گزر گیا, ماں کو نہیں پوچھا. حضرات محترم جب دوسرا سال لگتا ہے نوجوان آتا ہے, اور نوجوان آنے کے بعد اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں بہت کمزور ہے, ماں بہت ضعیف ہے, ایک چارپائی پر رہتی ہے, دانت اس کے ہل رہے ہیں, آنکھیں میرے پیارے مسلمانوں برابر نہیں کھل رہی ہے, رس سے پانی نہیں لا پاتی ہے, کھانا نہیں پکا پاتی ہے. ہم نوجوان نے کہا اے میری بوڑھی ماں سنو, آپ تو کھانا نہیں بنا پاتی ہے, آپ تو رس سے پانی نہیں لا دیتی ہے, میری شادی کر دیجیے اور تمہاری بہو گھر میں آ جائے گی, آپ کا کام کرے گی, آپ کو کھانا, آپ کو آپ کے لیے کھانا بنائے گی, اور آپ کے کپڑے دھلے گی, اور آپ کو اچھے اچھے لباس پہنائے گی. اب بوڑھی نوجوان, اب بوڑھی ماں میرے پیارے مسلمانوں ایک محلے میں گئی, اور آنے کے بعد کہا اے میاں آپ کے گھر میں کوئی رہتی ہے. کہا ہاں بوڑھی ماں بتاؤ کیا مانگا ہے. کہا ایک میرا نوجوان ہے جس کی جوانی 18 سال سے 25 سال تک ہے, یعنی نوجوان میرا لڑکا ہے. کہا آپ کا بیٹا کہاں ہے. کہا ابھی پردیس سے آیا ہے کمانے کے لیے. حضرات محترم ادھر دھیان دیجیے, بات سن لیجیے, یہ مدینہ شریف کی بات ہے. مدینہ شریف میں کیا ہوتا ہے اے میرے پیارے مسلمانوں, اب نوجوان کی شادی لگ جاتی ہے. نوجوان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے, بڑے اچھے اطمینان و سکون کے ساتھ بارات جاتی ہے. بارات جانے کے بعد جیسے دولہے کا نکاح ہوتا ہے سارا انتظام ہو جاتا ہے. اب بہو جب بہو کو لوگ اپنے ڈولیوں میں بٹھا کر کے دولہے کے گھر بھیجتے ہیں, اس کی ماں کے گھر بھیجتے ہیں. اب میرے پیارے مسلمانوں اب بہو گھر میں آ گئی, اور کیا کہا اپنے شوہر ایماندار سے کہ تم مجھے کس لیے لے کے آئے ہو. کہا میں تم سے شادی کیا ہوں, میری ماں کی خدمت کیا کرو, ماں کے دیکھ بھال کیا کرو, ماں کے کپڑے دھل دیا کرو. تو اس بہو نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ تمہاری ماں کا میں کپڑا دھوں, تمہاری ماں کو میں کھانا کھلاؤں. اور میرے پیارے مسلمانوں ایک رات گھر میں بیوی اس کی رہی, رہنے کے بعد چلی گئی. جاتی ہے جب وہ شوہر ایماندار بلانے کے لیے گیا تو اس نے ایک شرط رکھا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو. ہم نوجوان کہنے لگا اے شرط, اے میری بیوی سن لے, آج تو ایک رات میرے گھر گئے تھے, اور 18 سال جوانی میری ماں نے مجھے پیدا کیا تھا. جب میں بیمار ہوتا تھا میری ماں بھیک مانگ کر کے لا کر کے دوائی کا انتظام کیا کرتے تھے. میری بوڑھی ماں اگر میں بستر پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا, اگر سردی کا موسم تھا تو میری ماں مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے. میں اس نوجوان
بڑی ماں کا لڑکا ہو، مجھ سے یہ حالت ہو نہیں سکتی ہے، میں تم سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کروں گا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، نوجوان واپس آ گیا، پھر تیسرے دن گیا لینے کے لیے، جاتا ہے تو اس نے ایک شرط رکھی کہ تم اپنی ماں کو کھانا نہیں دو گے، میں تمہاری ماں کو کھانا نہیں دوں گی۔ اب نوجوان آیا، لانے کے بعد گھر آ گیا، آنے کے بعد جیسے بیوی گھر میں قدم رکھتی ہے، جیسے نوجوان ماں کے پاس جاتا ہے اپنی ماں کے پیر کو دبانے کے لیے، ماں کے حالات کو پوچھنے کے لیے، ماں کے حالات کو پوچھتا ہے، اے بوڑھی ماں کیا حال ہے؟ بہو نے سن لیا اور کہا تم مجھ سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو۔ نوجوان نے کہا اگر سر کٹ جائے تو کٹ جانے دو، لیکن ماں کی پیار نہیں چھوڑے گی، ماں کی ممتا مجھ سے نہیں دور جائے گی۔ اتنا نوجوان سنتا رہا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، رات کے سناٹے میں وہ انسان گھر میں آیا، آنے کے بعد بیوی نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، بند کرنے کے بعد کہا آج تم کو میں جان سے مار دوں گی، اور نوجوان کہنے لگا تم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، وہ نوجوان رات میں کمرے کا دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد پوری ماں کے دوپٹے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد گلے میں لٹایا، لٹانے کے بعد وہ نوجوان اسی غصے میں اپنی بیوی کے گہنے میں ماں کو گھسیٹتا ہوا ایک جنگل میں لا کر کے چھوڑ دیا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، اب بوڑھی ماں کا کون دیکھ بھال کرنے والا ہے؟ ماں کو کون کھانا دینے والا ہے؟ ماں کو کون سلام کرنے والا ہے؟ رات کے سنسان بیابان میں اس نوجوان نے اپنی ماں کو گھسیٹتے ہوئے ایک جنگل میں چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد واپس آیا۔ بیوی پوچھتی ہے تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہا میں اس کو دور بھگا کے آیا ہوں، اور میں تم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ حضرات محترم، بیوی نے کہا تم مجھ سے زیادہ ابھی ماں سے محبت کرتے ہو، جب اپنی ماں کا دل چیر کر کے تم میرے پاس لاؤ گے میں مانوں گی ہاں تم مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ حضرات محترم، وہ نوجوان آیا، آنے کے بعد گھر سے چھری لیا، اور چھری لینے کے بعد ایک ہاتھ میں رسی لی، اور ایک دوپٹہ لیا، اور ایک دستری لیا، دستری لینے کے بعد چل دیا۔ اب ایسے ماں کے سامنے پہنچتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا خیریت ہے؟ اور نوجوان سنو، اے میرے نوجوان ساتھیوں سنو، جو باپ کو گالیاں دیتے ہو، جو ماں کو گالیاں دیتے ہو، ماں کو اتنا الٹا سیدھا بات کہتے ہو، اے نوجوانوں سن لو، کل قیامت میں کیا تمہارا حال ہوگا۔ آج تم ماں کو اپنے پیروں سے مارتے ہو، آج پیروں کے تم گھوسوں کو دباتے ہو۔ وہ نوجوان گیا، اماں نے ماں کی ممتا دیکھیے، ماں کی محبت دیکھیے۔ ماں نے کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا میری ماں خیریت ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کھانا لائے ہو؟ نوجوان نے کہا کھانا کہاں ہے، کھانا آپ کے لیے کون بنائے گا؟ کہا میری نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ نوجوان جاتا ہے، ماں کے سامنے پہنچتا ہے، ماں کی ممتا پوچھتی ہے بیٹا خیریت تو ہے؟ ماں بھی بیٹے کو محبت کر رہی ہے، لیکن بیٹے نے ماں کی محبت کو دل سے نکال دیا۔ حضرات محترم، ماں نے پوچھا بیٹا کھانا لے کے آئے ہو؟ ماں نے پوچھا بیٹا کھانا لے کے آئے ہو؟ نوجوان غصے میں ہو گیا، اس کی آنکھیں نیلی پیلی ہو گئی۔ اب ماں کے سر پہ ماں کے جو ہے سینے پر بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد چھری نکالا، اور نکالنے کے بعد جیسے سینے کو چاک کرتا ہے۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے نوجوان نے ماں کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد جیسے ماں کا دل نکالا، نکالنے کے بعد دستری میں رکھا، اور دستری میں رکھنے کے بعد چل دیتا ہے، اور چلنے کے بعد جیسے راستہ کو طے کرتا ہے، راستے میں اس کو ٹھوکر لگ جاتے ہیں، راستے میں اس کا دل گر جاتا ہے۔ اب بھی میرے پیارے مسلمانوں، زمین سے بول اٹھتا ہے اے نوجوان، تجھے کوئی تکلیف تو نہ ہوئی تھی جب میرا سینہ تو چاک کر رہا تھا؟ اے میرے مسلمان سنو، ماں کی محبت کو، ماں کا ابھی دل بول رہا ہے اے نوجوان، جب تو نے میرا دل نکالا تھا تو کیا تجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ اب نوجوان دل لے کے آیا، لانے کے بعد اپنے
یہ دیکھو میں تم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہوں. حضرات محترم 3 دن کا عرصہ گزر گیا. جیسے چوتھا دن کا عرصہ لگتا ہے, چوتھا دن لگتا ہے, وہ نوجوان کمرے میں جاتا ہے اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے اور اپنی بیوی کو گولوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے. مارتے مارتے میرے پیارے مسلمانوں اس کی ہڈیاں بجا دیتا ہے. بجانے کے بعد کہتا ہے یہ تمہارا حالات یہ ہے کہ تم نے گھر میں آ کر کے میری ماں کی جان لے لیا ہے. آج میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی, میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. حضرات محترم اس نے اتنا مارا اور مارنے کے بعد بجلی کا کرنٹ لگایا, لگانے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا. میرے پیارے مسلمانوں جس کا حالات یہ ہو, آج ہم میرے پیارے مسلمانوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد ہے. حضرات محترم اگر آپ محفل میلاد سننے کے لیے آئے ہیں تو محفل میلاد سنیے اور اس سے آپ تمام حضرات عمل کیجیے. سب سے پہلے بات یہ ہے مسلمان نمازوں سے دور ہے, مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے, مسلمان قرآن کی تلاوتیں کیوں نہیں کرتا ہے. حضرات محترم یہاں تک کہ امام صاحب کے سامنے ہم بیٹھے رہے, جیسے مؤذن نے اذان دی حیا علی الصلاۃ اور نماز کی طرف, حیا علی الفلاح اور کامیابی کی طرف, تو نوجوان بول اٹھتا ہے اے میرے امام صاحب آپ تشریف رکھیں, آپ نماز پڑھیں, میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. حضرات محترم وہ قرآن ہے, وہ قرآن آپ کو جنت دلا سکتا ہے, وہ قرآن آپ کو میرے پیارے مسلمانوں آپ کی کمائیوں میں روزی پا سکتا ہے. ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں, ہم نماز کو نہیں پڑھتے ہیں. میرے نبی آئے تو نماز لے کے آئے, میرے نبی آئے تو قرآن لے کے آئے, میرے نبی آئے تو حج لے کے آئے, میرے نبی آئے تو اسلام کا چراغ لے کے آئے. میرے نبی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ چاند کو پیدا نہیں کرتا, اگر میرا نبی نہ ہوتا اللہ آسمان کو نہیں پیدا کرتا, اگر ہمارا نبی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ درختوں کو پیدا نہیں کرتا. حضرات محترم جب کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے تو اس کی شان نرالی ہے, اس کی شان انوکھی ہے. حضرات محترم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس محمدی سامنے رکھا ہوا ہے, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت خضرا یہاں سے اتنا دور ہے, لیکن ان کو لجنے کے لیے, ان کی یاد منانے کے لیے, جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجانے کے لیے اور کرانے کے لیے ایک جلوس محمدی آپ تمام حضرات نے نکالا ہے. یہ جلوس محمدی اگر آپ نے نکالا ہے تو نبی کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر یہ محفل میلاد کیا گیا ہے. حضرات محترم محفل میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز کا طریقہ بتایا جائے, آپ کو چلنے کا طریقہ بتایا جائے, آپ کو بیٹھنے کا طریقہ بتایا جائے. آج مسلمانوں سے ہم پوچھتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہو کیا پڑھتے ہو, مسلمان کا بچہ نہیں جانتا ہے. آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھا ہوتا, آپ کے گاؤں میں طالب علم ہے, یہ بچے نے بڑی محنت و مشقت کر کے یہ قرآن کو سیکھا ہے, اگر ہم اس سے پوچھیں گے اس سے پتہ چل جائے گا ہم مسجد میں جاؤ تو کیا پڑھنا چاہیے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں اے میرے نوجوان ساتھی یہ بتاؤ کہ آپ کے محلے کے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, نوجوان نہیں جانتا, مسلمان نہیں جانتا ہے. مسلے پر پیر رکھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, مسلمان نہیں جانتا ہے. وضو میں کیا پڑھا جاتا ہے, مسلمان نہیں جانتا ہے. وضو میں کتنے واجبات ہیں, مسلمان نہیں جانتا ہے. وضو میں کتنے فرائض ہیں, مسلمان نہیں جانتا ہے. اگر مسلمان نہیں جانے گا تو کون جانے گا. اے میرے پیارے مسلمانوں آج موبائلوں کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے. آج ایک سے گانے اور بازے آپ کے بچے رات کے سناٹے میں 12 بجے تک موبائل میں پکچروں دیکھتے ہیں. اگر وہی موبائل میں وہی نوجوان قرآن کو مانگ لے اور قرآن کی تلاوت کو پڑھنا شروع کر دے تو میرے پیارے مسلمانوں اس کی بنیاد سمجھ جائے گی اور آخرت سمجھ جائے گی. اب مسلمان موبائل دیکھتا رہا, رات کے رات گزار دیا. اب مسلمان کا بچہ نہیں جانتا ہے کہ ہمارا اسلام کیا ہے, ہمارا قرآن کیا ہے, ہمارا دین کیا ہے. اے میرے پیارے مسلمانوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچوں کو طالب علم یعنی علم سکھاؤ. جب تمہارا بچہ قرآن پڑھے گا, آپ کا بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کے سمجھ میں آئے گا کہ ہماری ماں, ہمارا باپ کون ہے, ہماری ماں کون ہے. حضرات محترم اب ہم وضو کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں. میں نے گیا مسجد میں اور لوٹا اٹھایا, جلدی جلدی میں نے وضو بنا لیا. رات بھر نماز پڑھتے رہے, سارا دن نماز پڑھتے رہے. اللہ نے
قبول نہیں کیا، کیسے قبول کر لے؟ آپ نے غسل کیا ہے، غسل کے واجبات کو چھوڑ دیا ہے، آج نوجوان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کیسے مسجد میں پہنچتا ہے؟ اس لیے جمعہ کی آذان آپ کے لیے آدھا گھنٹے پہلے ہوتی ہے کہ نوجوان نہا لے، اور نہانے کے بعد مسجدوں میں چلا جائے اور امام صاحب جو کچھ بیان کرے وہ تمام حضرات عمل کرے۔ امام صاحب نے بتایا وضو میں 4 قول ہے، واجبات میرے پیارے مسلمانوں اتنے ہیں، وضو میں اتنے سنتیں ہیں۔ اگر آپ نے دھیان لگا کے سنا کہ ہمیں ایسے وضو کرنا ہے، اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز قابل قبول ہو جائے گی۔ لیکن نوجوان یہ نہیں کرتا ہے، آج نوجوان ہمارے اسلام سے دور ہے، آج ہمارے قرآن سے دور ہے۔ یہ بڑی محنت اور مشقت کر کے حضرت ابی بخاری محمد نقیب صاحب کے بستے میں اور نقیب بھائی کے گاؤں میں یعنی ان کی معرفت میں حضرت علامہ مولانا سلیم القادری صاحب کی بارگاہ میں یعنی ان لوگوں نے یہ مشورہ کر کے جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا، آپ کو بلایا، آپ نے سبحان اللہ کہا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 10 نیکیاں ملی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 90 نیکیاں ملی۔ لیکن مسلمان یہ بات پر غور نہیں کرتا ہے کہ نیکی کہاں ہے، برائی کہاں ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، نیکیوں کا عالم یہ ہوگا، برائیوں کا عالم یہ ہوگا جب ہماری اور آپ کی روح کو لینے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، آپ کی روح نکالنے کے لیے، آپ کی روح کو نکال لیں گے اور لے جانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ جب قیامت کا عالم ہوگا، میزان عمل میں آپ کی نیکیاں تولی جائے گی، آپ کی برائیاں تولی جائے گی، تو وہاں کے ترازو کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، آپ کے پاس برائی ہی برائی ہے۔ آپ سوچیں گے چلو باپ کے سامنے چلتے ہیں، ہم باپ سے نیکی مانگ لیتے ہیں، باپ انکار کر دے گا۔ اے میرے نوجوان اے میرے نوجوان بچے، تو میرے پاس آیا ہے، میں تجھ سے زیادہ پریشان ہوں۔ ہم نوجوان سوچے گا چلو ماں کے سامنے چلتے ہیں، ماں میری حکمتداری کرے گی۔ اماں کے سامنے گئے، ماں نے جواب دے دیا بیٹا میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا ہوں۔ اب نوجوان گھر بدر مارا پڑتا ہوا اپنے بھائیوں رشتے داروں کے پاس گیا، سارے لوگوں نے انکار کر دیا، اور روتا ہوئے مایوس ہو کر نبی کی بارگاہ میں آ گیا اور رونے لگا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے نوجوان کیوں روتا ہے؟ اب نوجوان نے کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے پاس برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی میں نے دنیا میں رہ کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، میرے پاس برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آئے گا، نبی فرمائیں گے اے میزان عمل میں نیکیاں توڑنے والے فرشتوں سنو کہ میرے سامنے نیکی کو توڑا جائے اور برائیوں کو توڑا جائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، اللہ فرمائے گا اے آقا ان دونوں کا ترازو کے عالم کا ایک حساب و کتاب ہو گیا ہے، ہمارے نبی کو اختیار ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی نیکیاں دوبارہ توڑی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے میرے پیارے مسلمانوں نبی کے نام پر، اگر نبی کے نام پر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبحان اللہ کو قبول کر لیا، اگر وہی سبحان اللہ ہمارے نبی نے اپنے لعاب پہنے سے، اپنے دائیں ہاتھ سے اسی میرے پیارے مسلمانوں برائیوں کو پڑھنے میں ڈال دیا، اب ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات محترم وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی